باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم كانوا أكثر منهم أشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون۔ یہ سورہ المومن کی آخری آیات ہیں۔ المومن یعنی وہ خاص مومن جس نے ایمان کا حق ادا کر دیا، جس شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لیا ہے، اس کی دعوت کا ذکر کیا ہے اسی سورہ کے اندر، اور اس سورہ کا نام اس کے گویا ایمان کے اوپر رکھ دیا گیا المومن۔ وہ سورہ جس کے اندر ایک رجل المومن کا ذکر کیا گیا ہے، سورہ غافر بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ پسند کرنے والا اپنے بندوں کو، جو اللہ کی طرف آتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان کو کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس چیز کا ذکر ہے اس کے اندر۔ اور جو ایمان خالص نہیں کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، ایمان کے مخالف بن جاتے ہیں یا اس راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، مرنا تو انہوں نے بھی ہے، ان کے ساتھ مرنے کے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے اور پھر ہمیشہ ہوتا رہے گا، اس کا ذکر ہے اس سورہ المومن کے اندر۔ اس کا آغاز بہت ہی زبردست انداز سے ہوا ہے کہ مومنوں، اگر آج تمہاری مکہ کے اندر کوئی حیثیت باقی نہیں رہی ہے اس ایمان کی وجہ سے، تم صحیح معنوں میں سمجھدار انسان ہو، لیکن معاشرے کی نگاہ میں اب تم سب سے زیادہ بیوقوف ہو، سب سے زیادہ حقیر اور ذلیل سمجھے جا رہے ہو، اور مکہ کے اندر اگر تمہیں آج گھسیٹا جا رہا ہے بلال اور دوسرے مخلص مومنوں، تمہارے اوپر تھوکا جا رہا ہے، تمہارے اوپر پتھروں کی بارش ہوتی ہے، اور بالکل تمہارا وہ پہلا مقام باقی نہیں رہا ہے، تو دنیا والے تو شاید کہیں کہ یہ بیوقوف ہے، دیکھو کیسی عزت تھی، کیسے لوگ عزت کرتے تھے، لیکن اب اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو مالک فرماتا ہے تمہیں کیا معلوم، اب یہاں زمین کے اوپر تو یہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن اوپر آسمان میں وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، اندازہ لگائیے، اور وہ فرشتے جو عرش کے گرد طواف کر رہے ہیں، وہ کتنا بڑا طواف ہے، اس کا بھی ذکر آتا ہے کہ 70,000 فرشتے ہر وقت وہاں طواف کرتے رہتے ہیں، اور ایک فرشتہ جب اس سے فارغ ہوتا ہے تو دوبارہ اس کی کبھی باری نہیں آتی، اتنے زیادہ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، کہ وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور اس کے گرد جو طواف کر رہے ہیں، وہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے فریادیں کر رہے ہیں مومنوں کے لیے، کیونکہ ان کی خبریں اوپر جاتی ہیں، مالک ان کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں، انہوں نے جب میرا راستہ اختیار کیا تو ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو پھر ایسا لگاؤ ہے فرشتوں کا ان مومن بندوں کے ساتھ کہ اللہ سے فریادیں کرتے ہیں کہ مالک جنہوں نے کفر و شرک چھوڑ کے تیری طرف رخ کیا ہے۔ دیکھیے دنیا میں تو کوئی خاص ایسا فرق نہیں پڑتا، بلکہ جیسا کوئی بندہ اللہ کی طرف رخ کرتا ہے، ان ساری پارٹیوں کو چھوڑ کر اللہ کی پارٹی کی طرف آتا ہے۔ یاد رکھیے ایک اللہ کی پارٹی ہے اور باقی ساری شیطان کی پارٹیاں ہیں، یہ دو ہی پارٹیاں ہیں زمین کے اوپر، ایک اللہ کی پارٹی ہے اللہ والے اور دوسرے شیطان والے، وہ مختلف رنگوں میں آئے ہیں، مختلف ناموں کے ساتھ آئے ہیں، مختلف انداز سے آئے ہیں، کئی دفعہ اللہ کا نام لے کر آئے ہیں، لیکن ہے شیطان کی پارٹی، اور ایک اللہ کی پارٹی ہے جو اللہ کے لیے مخلص ہو گئے ہیں، سب سے بالکل شرک اور کفر کے اوپر لات مار کر آئے ہیں، تھوک کر آئے ہیں، بالکل بیزاری کے ساتھ آئے ہیں، انہوں نے پورے شعور کے ساتھ اللہ کی طرف رخ کیا ہے، اپنے مالک اور خالق کو پہچان گئے۔
اور جب تک نہیں پہچانا تھا جو شرک کرتے رہے اس سے پہلے، بھٹکتے رہے ہیں، گناہ بھی ہوتے رہے ہیں، اس پر شرمندہ ہیں، اپنے مالک اور خالق کے سامنے فریادیں کرتے ہیں کہ مالک بھول ہو گئی۔ انہی مولویوں اور پیروں کی وجہ سے اور انہی شیطانوں کی وجہ سے، جن شیطانوں اور انسانوں شیطانوں کی وجہ سے ہم بھول گئے تھے مالک، اب ہم ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیرے بندے بن گئے ہیں، بالکل تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ تو فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ جنہوں نے تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے مالک ان کو معاف کر دے، تو اپنے علم کے ساتھ جانتا ہے، تیری رحمت ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے مالک، ان کو اپنی ان جنتوں کے اندر داخل کرنا جو تو نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہوئی ہیں، اور جہنم کی باب سے بھی گویا ان کو دور رکھنا مالک، اور ان کی ذریت میں آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی جو اس ایمان کو اختیار کرے گا مالک اس کے اوپر بھی رحمت کی بارش فرما، اور ان کے آباء و اجداد میں بھی کوئی پہلے اگر کوئی مومن گزرا ہے ایماندار تو اس کے ساتھ بھی میرے مالک بڑا ہی زبردست معاملہ کر دے، اس کو معاف کر دے۔ تو اندازہ لگائی اللہ کے بندوں، کہتے ہیں آج کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اپنا اپنا ایمان ہوتا ہے اور بس ایمان کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی، اللہ کے بندوں اس ایمان کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، اس پوری کائنات کو اس ایمان کے لیے بنایا گیا ہے کہ اپنے مالک اور خالق کو پہچانو۔ اور اگر آج تم نے اس دعوت کو نہیں مانا ہے، شعوری طور پر نہیں مانا ہے، تو وہ وقت آنے والا ہے، فرمایا کہ ان کو کہو کہ کیا تم نے زمین پر چلے پھرے نہیں ہو کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے، افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تم سے پہلے گزرے ہیں، کہیں اس انداز سے بتایا کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین، جن کو کہو زمین کے اوپر چلو پھرو، دیکھو ان کھنڈرات کے اوپر جو تحقیق ہوئی ہے، وہ جو کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں تمہیں معلومات دی ہیں، یا کتابوں کے اندر پڑھو، یہ آسمانی کتاب پڑھو، اس کے اندر ساری پچھلی قوموں کا ذکر ہے۔ تو آخر ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ پہلی قوم جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی، 950 سال ان کے اندر دعوت دی گئی، تو اس کے بعد ان کو پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے کیوں مارا اللہ تعالیٰ نے؟ خود نوح علیہ السلام کی بیوی کو بھی، بیٹے کو بھی، اندازہ لگائیے، نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ڈبویا ہے۔ اس کے بعد اور پچھلی قومیں آئی ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسے چنگاڑ سے ان کے کلیجے پھاڑ دیے۔ ایسی قومیں آئی ہیں جس کے اوپر پتھروں کی بارش کی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایسی قومیں آئی جس کو عثمان پر اٹھا کے نیچے سے ایک پلٹ کے مارا نیچے زمین کے اوپر، کسی کو پانی کے اندر غرق کر دیا اللہ کے بندوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیوں یہ معاملہ کیا ہے، وجہ کیا تھی؟ مالک فرماتا ہے کان اکثرہم مشرکین، جب ان کی اکثریت شرک کرنے والی بن جاتی ہے، اکثریت زیادہ لوگ، جب پوری قوم جب حیثیت قوم شرک کو اختیار کر لیتی ہے اور واپسی کا نام نہیں لیتی ہے، تو اس کے بعد اللہ کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر ان کو مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اب یہ آخری قوم ہے، اس کو اس انداز سے تو نہیں مٹایا جائے گا کیونکہ اس کے بعد قیامت ہی ہے۔ اب یہ آخری قوم، آخری رسول آئے، آخری کتاب نازل ہو گئی اور 1500 سال گزر گئے ہیں، اور آج دیکھیے جو اس طرح ایک عام بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے ہر قوم کے بارے میں، ایسا محسوس ہوتا ہے پوری طرح ہماری قوم کے اوپر یہ بات فٹ آ رہی ہے۔ فرمایا کانوا اکثرہم منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض، وہ تم سے زیادہ طاقت والے تھے، تمہیں کیا طاقت ملی ہے، تم نے کیا زمین کے اوپر لینڈ مارکس چھوڑے ہیں، وہ تم سے زیادہ جتھے تھے، ان کے زیادہ طاقتیں تھیں، زیادہ انہوں نے نام و نشان زمین کے اوپر چھوڑے ہیں، مالک نے ان کو مارا ہے، تو تم تو کوئی چیز نہیں ہو۔ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو اس کے بعد جو کمائی انہوں نے کی تھی، جو ان کی دانش مندی تھی، جو ان کے جتھے تھے، ان کی فوجیں تھیں، ذرا برابر ان کے کام نہیں آئی۔ تو اللہ کے بندوں کیا وہی انجام دیکھنے کے بعد تم پھر مانو گے؟ تو وہ وقت ماننے کا نہیں ہے۔ فرمایا فلما جاءت رسلهم بالبینات، جب ان کے رسول بالکل واضح دلائل کے ساتھ ان کے سامنے آئے ہیں، دلیل کے ساتھ بات ہوتی ہے، توحید کی بات، ایمان کی بات، عقیدے کی بات دلیل کے ساتھ ہے، اور شرک کرنے والا مشرک بغیر دلیل کے آنکھیں بند کر کے دیکھا دیکھی، میں لوگ جدھر جا رہے ہیں ادھر جا رہا ہوتا، خود اس کو کوئی پتہ نہیں کدھر میں جا رہا ہوں، لیکن مومن پورے دلیل کے ساتھ، شعور کے ساتھ ایک راستہ اختیار کرتا ہے۔ فرمایا جب ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کے آیا، فرحوا بما عندهم من العلم، اور اپنے ان علم کے اوپر بڑا ناز تھا ان کو، کافروں مشرکوں کو آگے سے بحثیں کرتے تھے، مناظرے کرتے تھے، اور آگے سے کفر و شرک کے دلائل دیتے تھے ان کے کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کے اللہ کے آگے، اور یہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، نیک کمائیاں انہوں نے کی ہیں، تاکہ ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ اس طریقے سے آگے سے علمی انداز سے سامنے آئے ہیں، اور ان کے دلائل بالکل رد کیے پروردگار عالم نے۔
فرمایا وَآكَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور اسی چیز کے پھر میں وہ آگے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، سمجھتے تھے یہ بیوقوف لگے ہوئے ہیں، یہ بس چند لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں اور پوری قوم کو انہوں نے کافر و مشرک کہہ دیا، باوجداد تک کو نہیں چھوڑا، وہاں اوپر اکابرین تک پہنچے ہیں کہ تم جس راستے کے اوپر ہو، یہ جو تم ان کے سامنے جھکتے ہو، رکوع کرتے ہو، سجدے کرتے ہو اور ان کی نظر و نیاز کرتے ہو، ان کے واسطے وسیلے دیتے ہو اور اپنے بزرگوں کو دلیل پکڑتے ہو کہ ہمارے بزرگ بھی ایسے تھے، سنو انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ سنو تم اور تمہارے اکابرین سارے جس نے تمہیں اس راستے کے اوپر چلایا سارے جہنم کے آقا ایندھن بنو گے بے ایمان، اللہ کسی کو چھوڑنے والا نہیں۔ تو اس انداز سے ان کو بتایا گیا فلما رأوا باسنا، اور پھر سنو کہ جب ہماری پکڑ آتی ہے نا، ابھی تو تمہیں نہیں پکڑا جا رہا ہے تو تم سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو، تو سنو دیکھو ہم بتا رہے ہیں، مالک فرماتا ہے جب ہماری پکڑ آتی ہے تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے، ہمارے جب پکڑنے والے آتے ہیں فرشتے تمہاری روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، قالوا آمنا باللہ وحدہ، اس وقت تمہاری ہوش ٹھکانے آتے ہیں کہ آج میں ایک اللہ پر ایمان لایا ہوں، اس سے پہلے یہی بات تو بتائی جاتی تھی کہ اللہ کو اکیلا مانو، قل هو اللہ احد، کہو اللہ اکیلا ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم کی دعوت دی جاتی تھی، گلی کوچوں کے اندر، بازاروں کے اندر، مجمعوں کے اندر، اور جہاں بھی درس ہوتا تھا یہی ایمان عقیدے کی بات بتائی جاتی تھی، تم اس کو فضول بات سمجھتے تھے، تمہارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، ایک ایک چیز کی تمہارے پاس اہمیت تھی، لیکن نہیں اگر اہمیت تھی توحید کی اہمیت نہیں تھی، ایمان کی اہمیت نہیں تھی۔ تو اب چیخ پڑے جیسے ایک فرشتے کی جھلک دیکھی ہے تو کہ میں ایک اللہ پر ایمان لایا ہوں، بتائیے غور کیجئے، آج کہتے ہیں دوسری باتیں بھی تو کرو نا جی، جب فرشتہ آتا ہے تو پہلی بات کیا کہتا ہے مشرک، دوسری باتیں نہیں کہتا ہے، پہلی بات کہتا ہے میں آج اکیلے اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور بالکل میں انکار کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں ان کو جو شرک کی باتیں ہیں، شرک کرنے والوں کو، اب میں اپنا ایمان کیا، میں ان ظالموں کے پیچھے نہیں چلوں گا، ان کا کفر کرتا ہوں، انکار کرتا ہوں۔ یہی بات جب ان کو دنیا میں کہی جاتی تھی کہ انکار کرو ان کا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، ان طاغوتوں کا کفر کرو، تم ان طاغوتوں کو اپنا امیر مانتے ہو، اپنا امام مانتے ہو، اپنا لیڈر مانتے ہو، کیسے تم اللہ کے بندے بن سکتے ہو، تم طاغوت کے بندے ہو۔ یاد رکھنا طاغوت کا یا کفر ہوتا ہے یا اس کی بندگی ہوتی ہے، تیسری چیز کوئی نہیں ہے، درمیانی چیز کوئی نہیں ہے، یا تو طاغوت کا کفر کرو گے یا طاغوت کی بندگی کرو گے، ان دونوں میں سے ایک کرنا ہی کرنا ہے۔ اور اللہ کے دین کا تقاضا یہ ہے کہ تم طاغوت کا کفر کرو، انکار کرو جس نے تمہیں اللہ کے راستے سے روکا ہوا ہے، وہ کوئی چیز ہو سکتی ہے، وہ وقت کا بادشاہ ہو سکتا ہے، لیڈر ہو سکتا ہے، تمہارا عالم دین ہو سکتا ہے، تمہارا مولوی، تمہارا پیر، اور تمہارا اپنا معاشرہ ہو سکتا ہے، تمہارے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، بیوی ہو سکتی ہے اگر راستے میں حائل ہو گئی ہے، بچے ہو سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات خود تمہارا اپنا نفس ہو سکتا ہے جو تمہیں ایمان کی طرف نہیں آنے دیتا ہے، توحید کی طرف، ایمان کی طرف، آخرت کی طرف وہ جھکاؤ نہیں ہونے دیتا ہے۔ بس دنیا کی رونق ہے، دنیا کی چمک دمک ہے، یہاں جو کیش مل رہا ہے بس اس کو حاصل کرو، کون انتظار کرے، مرنے کے بعد ملے گا، بڑا اجر ملے گا، کون انتظار کرے، بس جو دنیا میں مل رہا ہے لے لو۔ یہ نفس یہاں کہتا ہے، یہ غربت سے ڈراتا ہے، یہ فقر سے ڈراتا ہے شیطان تمہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت اور برکت کی طرف، اور بڑے بڑے جو انعامات رکھے ہوئے، جنت کی زمین اور آسمان جتنی جنتیں، ہمیشہ ہمیشہ کی اندازہ لگو، اتنی بڑی آفر کوئی دنیا کی کمپنی دے سکتی ہے اللہ کے بندو؟ ذرا سی دنیا میں چھوٹی سی نوکری مل جائے، تھوڑا سا پیکج مل جائے تو خوشی کے شادیانے بجنا شروع ہو جاتے ہیں، پورے علاقے کے اندر، پورے برادری کے اندر مبارکبادوں کے انبار آ جاتے ہیں، رشتہ دار آ جاتے ہیں۔ چھوٹا سی بات ہوئی ہے، پاس ہوا ہے چھوٹے سے امتحان کے، نرسری پاس ہوا بچہ جناب، کہ اس کے بعد 1 میں چلا گیا جی، گریجویشن پریڈ ہو گئی، کتنی خوشیاں منائی جاتی ہیں، اندازہ لگائیے۔ تو وہ جب ملے گا مومنوں کے ہاتھ میں وہ سرٹیفکیٹ ملے گا، جہنم سے بچا لیے گئے ہو، جنتی ہو، دائیں ہاتھ میں نامہ مال پکڑایا جائے گا، وہ اچھلتا ہوا، خوشی سے اچھلتا ہوا اس طرح لہراتا ہوا آئے گا، یہ دیکھو میرا نامہ مال، مجھے معلوم تھا، مجھے یقین تھا میں نے اپنے مالک اور خالق کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے۔ اور انہی باتوں کا نتیجہ نکلنے والا یاد رکھیے، یہ جو باتیں ہماری ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ سورہ صافات کے اندر ایک جنتی کا ذکر کیا ہے، جنتی کہے گا کہ دنیا میں میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا تھا، وہ کہتا تھا تو بھی ان کی باتوں میں آ گئے، تو نے بھی مان لی ان کی بات؟ اس کا ہاں میں تو مانتا ہوں، اس کا میں نہیں مانتا ہوں۔ بس اتنی بات ہوئی، گفتگو ہوئی کسی محفل کے اندر، جس طرح بیٹھے ہوتے ہیں ہر جگہ بات چیت ہوتی ہے، نہیں جی مجھے تو کچھ ابھی اعتراضات ہیں، کچھ تحفظات ہیں، پوری بات نہیں ہے، کچھ باتیں ٹھیک ہیں ان کی، کچھ باتیں غلط ہیں ان کی، اچھا کچھ باتیں، اور یہ تو اتنا بڑا جرم ہے، سب سے بڑا جرم یہ ہے، یاد رکھیے
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کو نہیں مانتے ہو، جو تمہارے مزاج کے خلاف ہے اس کو نہیں مانتے ہو۔ مالک فرماتا ہے بتاؤ جو یہ انداز اختیار کرے اس کے علاوہ کیا سزا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں ذلت اس کے حصے میں آئے گی اور ہمیشہ کی آگ میں دھکیل دیا جائے گا، شد العذاب کے اندر۔ اس بندے کو اس بات ہو رہی جو کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے۔ اللہ سے فریب کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ مالک تمہارا جو ہے وہ پوری فرما برداری مانتا ہے، پوری بات مانو، یہ نہیں کہ کچھ مانو اور کچھ نہ مانو۔ اور یہی آج مسلمانوں کا سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا جرم آج مسلمانوں کو یہ پوری بات نہیں مانتے ہیں۔ یہ عقیدے کی بات بھی کچھ چیزوں کو مانتے ہیں، کچھ چیزوں کو نہیں مانتے ہیں۔ توحید کی بات بس جو توحید ان کے بس جی اللہ بہت بڑا ہے، جی اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، جی اچھا یہ تو مان گئے، چلو شکر ہے یہ تو مانا۔ اور اس کے بعد اللہ کے علاوہ داتا نہیں ہے، دستگیر نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے، یہ کون مانے گا؟ پنڈلیاں دبانے کے لائق نہیں ہے، تعویذ گنڈے شرک ہیں، جمہوریت شرک ہے۔ بتاؤ یہ سارا نظام تم لے کے آئے ہو، کہاں سے لے کر آئے ہو، کدھر سے لے کے آئے ہو؟ بتاؤ، جانتے بھی ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کی امتی ہیں، ہم مدینہ ریاست بنا دیں گے، دین اسلام کا غلبہ ہے، اطاعت بین المسلمین ہو جائے گا۔ بتائیے، اطاعت بین المسلمین، اس کے اوپر ایک پوری جماعت بن گئی۔ ہمارے ملک کے اندر اس کے بڑے جلسے ہوتے ہیں، آگے اطاعت بین المسلمین، اور اس کا ایک بڑا محمود عباسی یا کوئی اس طرح کا اس کا وہ چیمپئن ہے۔ اور میں نے ایک ویڈیو دیکھا، اس کے اندر سارے بیٹھے ہوئے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں کہہ رہا ہے اطاعت بین المسلمین ہو جائے گا، اور ساری وہ باتیں، وہ جو خلافت کی خوبیاں ہیں، اسلام کی خوبیاں، وہ بھی بیان کر رہا ہے۔ اور وہ ظالم ایمان عقیدے کی بات نہیں کرتا۔ اگر اس اطاعت بین المسلمین کے جلسے کے اندر تم اگر کہہ دو یا علی مدد کہنا شرک ہے، تو جو سامنے شیعہ بیٹھا وہ کرسی اٹھا کے مارے گا تمہارے سر کے اوپر۔ کہاں گیا تمہارا اطاعت بین المسلمین؟ کس بنیاد کے اوپر اطاعت کیا جائے؟ یہ مسئلہ ہے اصلی۔ اور پھر کہتے ہو نبی علیہ السلام کی ہم امتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کون سا مسئلہ اٹھایا تھا؟ کبھی سوچو اللہ کے بندو، ہزار مسائل تھے۔ آج جتنے پوری دنیا میں مسائل ہیں یا ہمارے ملک کے مسائل ہیں، اس سے زیادہ خوفناک مسائل تھے اس دور کے اندر۔ یہ معیشت کا مسئلہ لے لو، غربت کی تنگی تھی، غلامی کا دور تھا، اندازہ لگاؤ، انسان اپنی جان کا مالک نہیں تھا۔ اس سے زیادہ کیا معیشت کی تنگی ہو سکتی ہے؟ چند لوگ تھے جو بڑے بڑے خزانوں کے اوپر بیٹھے، باقی عام عوام پسی ہوئی تھی اس غربت کے اندر۔ فحاشی کا معاملہ کرتے ہو کہ آج کل بدکاریاں بہت ہوتی ہیں، فحاشی ہو جاتی ہے۔ وہ ننگا طواف ہوتا تھا بیت اللہ کا، بتاؤ اس سے آگے کیا چیز ہے؟ نہیں جی وہ ہمارا ایک جسم کا، وہ ملک کا حصہ کاٹ دیا گیا جی، پہلے یہ ہوا تھا۔ کتنے حصے تھے جو عربوں کے، کوئی رومیوں کے تھے آگے تھے، کوئی حبشیوں کے ہاتھوں میں آگے تھے، کوئی دوسری قوموں نے قبضے کیے ہوئے تھے۔ کوئی ایک مسئلہ نبی علیہ السلام لے کر اگر اٹھتے، صادق اور امین تو پہلے ہی مشہور ہو چکے تھے، بتائیے کون بتائے انکار کرتا؟ انہوں نے، نبی علیہ السلام نے یہ مسئلہ نہیں اٹھایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کی سنت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق الہکم الہ واحد کا مسئلہ اٹھایا ہے۔ یہ مسئلہ یہ تمہارا اصلی جرم ہے، تمہارا اصلی مرض ہے۔ اللہ کے بندو، ایک بندے کو کینسر ہے، مرنے کے قریب ہے، آپ اس کو پیناڈول دے رہے ہو، آپ اس کو ڈسپرین دے رہے ہو، کیسے بچے گا؟ تو یہ معاملہ امت مسلمہ کا مسئلہ شرک ہے، شرک ہے، ان کے عقیدے کے اندر شرک ہے۔ کوئی جماعت ایسی بتا دو جس کے عقیدے کے اندر شرک نہ ہو۔ وہ بریلوی ہوں، وہ دیوبندی ہوں، وہ اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں۔ اور سب سے زیادہ جو مجرم ہیں آج اللہ کی کتاب کے، وہ ہیں جن کی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ گنبد سجا کے بیٹھے ہیں، بادشاہ سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انا ربکم الاعلی نہیں کہتے، باقی سب کچھ وہی کرتے ہیں جو فرعون کرتا تھا۔ اللہ کے بندو، جس کے پاس بھی طاقت ہے وہ طاقت کے ذریعے دباتا ہے، کہتا بس میں خدا ہوں، میری بات چلے گی، میری انسلٹ نہیں ہونی چاہیے۔ باقی اللہ کی کتاب کی دجیاں اڑتی رہیں، اللہ کی کتاب کے خلاف انہوں نے پورے سسٹم کو قائم کر دیا۔ اس کے خلاف کسی کی زبان نہیں کھلتی ہے، نہ کسی جج کی زبان کھلتی ہے، نہ کسی آرمی افسر کی زبان کھلتی ہے، نہ کسی سیاسی لیڈر کی زبان کھلتی ہے، نہ کسی علامہ صاحب کی زبان کھلتی ہے۔ کیونکہ ان کے خلاف زبان کھلے گی تو ووٹ کون دے گا؟ ان کے نعرے کون لگائے گا؟ اللہ کے بندو، یہ کچھ ہونے والا ہے، اور مرنا سب نے۔ مرنے کا نقشہ جو اللہ کی کتاب پیش کرتی ہے، مالک فرماتا ہے کہ مرنے کے ساتھ تم کہہ دو گے آج میں چھوڑتا ہوں، آج میں بریلویت کو چھوڑتا ہوں، آج دیوبندیت کو چھوڑتا ہوں، آج میں اہل حدیثیت کو چھوڑتا ہوں، جمہوریت کو چھوڑتا ہوں، سارے شرک جتنے سب کو چھوڑو گے، آج میں ایک اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ اب ذرا جواب سن لو، کل خود سنو گے اللہ کی کتاب کے اوپر اگر ایمان ہے تو سن لو جواب، تمہیں کیا جواب دیا جائے گا۔ فرمایا فلم یکن ینفعہم ایمانہم لما رأوا باسنا، مالک فرماتا ہے جب ہماری پکڑ آتی ہے نا، اس وقت ایمان کے نعرے کام نہیں آتے ہیں۔ جب ہماری پکڑ آ جاتی ہے اس وقت ایمان کے نعرے کام نہیں آتے ہیں، اس وقت ایمان
لانا جو ہے نا فائدہ نہیں دیتا ہے. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہ اللہ کی وہ سنت ہے جو اس کے بندوں کے اندر چلی آ رہی ہے. یہ تمہارے ساتھ کوئی نیا معاملہ نہیں کیا جائے گا، پہلے انسانوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا. اور اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ اس وقت تمہارا ایمان قبول کر لیا جائے تو پھر پیچھے والوں کا کیا قصور تھا؟ ان کا ایمان کیوں نہیں قبول کیا گیا؟ اور یہ ظلم ہو جاتا، زیادتی ہو جاتی. کبھی اللہ تعالیٰ ظلم اور زیادتی کرنے والا نہیں ہے، ناانصافی کرنے والا نہیں ہے. اور یہاں واضح طور پر قرآن میں بتا دیا سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، کہ میرے بندوں کے اندر یہی میرا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ مرتے وقت ایمان قبول نہیں ہوتا ہے. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور اس وقت یہ کافر جو ہوتا ہے، یہ مشرک جو ہوتا ہے، یہ باغی جو ہوتا ہے، نافرمان اللہ کا، یہ سارے کے سارے خسارے میں پڑ جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں. یہ دعوت اللہ کے بندو، یہ قرآن کی دعوت ہے. اس کو جب تک نہیں مانو گے کوئی خیر تمہارے اندر نہیں آ سکتی، کوئی مثبت تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. اور ساری کوششیں آپ دیکھیں 75 سال کے بعد جس طرح اپنے ملک کے اندر ساری کوششیں بیکار، ہر طریقہ اختیار کر لیا ہے. اور بتائیں کتنے کتنے بڑے بڑے لیڈر آئے ہیں، کتنے بڑے بڑے دانشور آئے ہیں اس قوم کے اندر، اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا ہے کہ بالکل ملک کرپشن کے پورا ایک یعنی وہ آماجگاہ بن گیا ہے. اور بالکل غربت اور فحاشی اور ہر چیزیں شرک اور کفر کا انہوں نے گودام بنا دیا اپنے ملک کو. اسلام کا قلعہ ہے، اسلام کہاں ہے بتائیے مجھے؟ اور کوئی ایمان عقیدے کی اگر بات کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بیوقوف ہے، یہ بالکل انتشاری ہے یہ شرارت. اور یاد رکھیے جب ایمان کی دعوت صحیح طریقے سے سامنے آئے گی سارے کا کر لیں گے. یہ سب آج جتنے آپس میں لڑ رہے ہیں یہ جمہوریت کے بندے، یہ سب ایکا کریں گے ایمان عقیدے کے خلاف، اس سے زیادہ مخالفتیں کریں گے. آج تو پھر بھی بہرحال یہ اپنے آپ کو چونکہ مسلمان سمجھتے ہیں کچھ نہ کچھ تو لحاظ کر لیتے ہیں، کوئی پریس کانفرنس کرا لی چلو معافی دے دی. ایمان عقیدے کی جب بات آتی ہے تو وہ تو مومن تو چھوڑنے والے نہیں ہیں ایمان عقیدے کو. وہ تو پریس کانفرنس کر کے چھوڑیں گے نہیں، وہ تو عہد کہیں گے کہ اکیلا ہے، اکیلا ہے، اکیلا مالک ہے، اکیلا داتا ہے، اکیلا دستگیر ہے، اکیلا مشکل کشا حاجت روا ہے، غوث اکیلا ہے، پکارنے کے لائق اکیلا ہے، کوئی اور نہیں ہے. تو بتاؤ پھر ان مومنوں کے ساتھ یہ اہل کتاب قوم ہوتی ہے، یہ جو شرک کرنے والے مشرک ہوتے ہیں، یہ بڑی سختی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. لہٰذا اپنے عزائم کو مضبوط کرنا ہے. ہم آزمائشیں نہیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اپنی پناہ میں رکھے مالک آزمائشوں سے، لیکن مالک کی یہ سنت یہی ہے کہ بغیر آزمائش کے کسی نے اس کو جانے نہیں دیا ہے. اگر ٹھنڈے ٹھار اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ جمعہ اور عید پڑھتے رہیں گے، نماز پڑھتے ہیں اور توحید کی دعوت نہیں اٹھائیں گے، اس کے اندر بس ٹھیک ہے کچھ لوگ کرتے ہیں کر رہیں گے، ہمارے ٹھنڈے ٹھار اسی طرح چلے نہیں، جنتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو یقین کرو یہ غلط کسی نے آپ کو بتایا ہے. آپ کو اس راستے میں آنا پڑے گا، توحید کی دعوت دینی پڑے گی، اس راستے میں مارے کھانی پڑیں گی، اس راستے میں تمہیں صبر کرنا پڑے گا، جمے رہنا ہے، پھر گھبراؤ نہیں، آپس میں ایک دوسرے کو کہنا ہے. چند دنوں چند لمحوں کا معاملہ ہے اللہ کے بندو، آخری سانس تک یہ معاملہ ہے، آخری سانس تک. آخری سانس آئے ایمان خالص کے اوپر اسی جوش اور جذبے کے ساتھ، تو اس کے بعد پھر کیا ہے؟ پھر معاملات ختم. پھر فرشتے آگے کہیں گے، ان پر بھی فرشتے آتے ہیں، ان پر فرشتے آتے ہیں، یہ کہتے ہیں. اور مومنوں پر جب فرشتے آتے ہیں تو ایسی خوشخبریاں سناتے ہیں، ایسا جلوس آتا ہے، یقین کرو میرے بھائیو، دنیا میں بڑے سے بڑے بادشاہ کا ایسا پروٹوکول کبھی تصور نہیں کر سکتے جو فرشتے اس مومن کا جو پروٹوکول کرتے ہیں اس دنیا میں لے کے جاتے ہیں کس شان کے ساتھ. اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوئی تب تک برزخ میں وہاں نعمتوں سے جنت کی نہروں پر آنا جانا شروع کر دیتے ہیں یہ مومن، یہ مجاہدین، یہ اللہ کے راستے میں جان دینے کے شوق رکھنے والے، شہادت کا شوق رکھنے والے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو شہادت کا شوق ہے اس کی اگر عام بیماری میں بھی موت آ جاتی ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ وہی درجہ دیتا ہے. اور تبلیغ کے لیے بھی جب نکلتا ہے اگر یہ کافر مشرک اس کو مان دے تو یہ انہی میں شامل ہے. بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں، یہ انہی میں شامل ہے جن کو کہا گیا اللہ کے راستے میں جو قتال کرتے ہیں اور شہید ہو جائیں، قتل کیے جائیں، ان کو مردہ مت سمجھو، یہ زندہ ہیں، یعنی جنتوں میں کھا پی رہے عیش کر رہے ہیں، ان قبروں میں نہیں، جنتوں میں زندہ ہیں. یاد رکھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جنتوں میں زندہ ہیں، شہداء جنتوں میں زندہ ہیں، ان دنیاوی قبروں میں نہیں ہے، دنیا میں آتے جاتے نہیں ہیں. یہ جو اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ میرے دادا شہید ہو گئے ایک قافلے کے اندر جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے، دیکھو پھر حدیث پیش کی، دیکھا حدیث پہ عام بندہ سمجھتے دیکھو حدیث پیش کی، اب ساری بات صحیح ہوگی. کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے نا من قتل دون مالہ وہو شہید، جو اپنی مال کی حفاظت میں مارا جائے، ومن قتل دون نفسہ وہو شہید، جو اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید. بالکل صحیح روایت ہے. کہتے ہیں یہ روایت دیکھو، اور ہمارے دادا جو تھے وہ شہید ہو گئے قافلے کے اندر اپنی جان کی حفاظت میں، رات کو مٹھائی کا ٹوکرا لے کے آئے دادی کے پاس جنت سے، اندازہ لگائیے. یہ ہے، یہ ہمارے حکیم الامت صاحب فرما رہے ہیں. بالکل جھوٹی بات ہے. یہی چیزیں آپ کو شاہ ولی اللہ کی ملفوظات میں ملے گی. وہ بھی کہتے ہیں ہماری جو بھتیجی ایک دن بیمار ہو گئی تو دیکھا دادا آئے ہیں، اور میں نے کہا دادا آپ تو شہید ہو گئے تھے، یہ آپ کدھر آ گئے؟ کہتے اس بات کو جاننے دو،
بس میں اپنی پوتی کو دیکھنے آیا ہوں، خواتین کو ذرا پردہ کراؤ، اندازہ لگائی۔ وہ کہتے ہیں ہم نے خواتین کو ایک طرف کیا، دادا ہے، اور آگے پوتی کو کہا کہ بس کل صبح تک تمہاری یہ بالکل اس تکلیف سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ تو کہتے ہیں ہم تو سمجھے کہ شاید بیماری ختم ہو جائے گی، لیکن عین جو وقت بتایا تھا اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی، وہ اس دنیاوی مشکلات سے جان چھوٹ گئی اس کی۔ یہ سکھایا جا رہا یہ ہمارے ہاں ولی اللہ سمجھے جاتے ہیں، اور یہ ہمارے ہاں بڑے بڑے لیڈر سمجھے جاتے ہیں، اندازہ لگائیے۔ ان پر جھگڑے ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے ہمارے بڑے، دوسرا کہتا ہے ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے حکیم الامت ہیں سارے، اور کوئی کہتا ہے دوسرے حکیم الامت کی پیروی کرو جناب۔ وہ جو دو حکیم الامت اس امت کے اندر ہے، ایک اشرف علی تھانوی اور ایک علامہ اقبال سے، لیکن اس شرک اور کفر سے نہیں بچ سکے اللہ کے بندوں۔ یہ معاملہ ہے، جب تک قرآن کی طرف رخ نہیں کرو گے، قرآن سے جب تک متاثر نہیں ہوگے، اور نبی علیہ السلام کی زندگی سے جب تک متاثر نہیں ہوگے صحابہ کرام کی طرح، تب تک کوئی خیر نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک ایمان خالص کی سمجھ مالک نے دی ہے، اس کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر جماؤ دکھاؤ اللہ کے بندوں، اور یقین کرو اگر آپ نے جماؤ دکھا دیا تو لوگ اب آہستہ آہستہ آپ کی طرف رخ کریں گے، کیونکہ سارے سسٹم فیل ہو گئے، سارے سسٹم فیل ہو گئے۔ یہ آخری بات ہے، یعنی اس انداز سے کہ وہ طریقہ اختیار کرو جو نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ باقی اگر آپ کی بات صحیح ہے لیکن طریقہ آپ کو وہ پسند نہیں، یاد رکھنا پھر بھی ذلت میں جاؤ گے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ سمجھداری آ گئی ہے، اور اللہ کی سنت یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے موطا امام مالک کے اندر کہ میں اس طرح اصلاح کر رہا ہوں جس طرح پہلے امتوں کے اندر اصلاح ہوئی تھی، آئندہ جب کبھی اصلاح ہوگی اسی طریقے سے ہوگی جس طرح میں کر رہا ہوں۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، ایک ایک باتیں موجود ہیں، سب باتیں موجود ہیں، پھر انسان اس کو نظریں چرائے، چونکہ پریشانیاں اس میں زیادہ ہیں، اس میں وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہیں جو کفر و شرک کے اندر ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اس طریقے کے علاوہ، ہاں جس کو جنت کا شوق ہے وہ یہ طریقہ اختیار کرے، یہ یاد رکھیے۔ آخر اللہ نے طے کر دیا، سورہ الممتحنہ پڑھو، پورا قرآن کا یہی مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔